اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا فأشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 26 سے 30 تک آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کی پاک دامنی کو بیان فرمایا۔ چنانچہ حضرت مریم کی جو پریشانی تھی کل کے درس قرآن پاک میں بیان کیا تھا کہ آپ کو جو پریشانی تھی کہ یہ بچہ لے کے جب میں قوم کے پاس جاؤں گی تو کیا جواب دوں گی میں، لوگ اعتراض کریں گے تو میرے پاس کیا جواب ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی مدد فرمائی اور ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آپ نے خاموش رہنا ہے، بولنا نہیں ہے، اور آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے تو آپ نے ان کی طرف اشارہ کر دینا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ گود میں ہیں ان کی طرف اشارہ کر دینا ہے، اور یہ خود بولیں گے کہ میں کون ہوں، اور اپنی والدہ کی پاک دامنی کو بیان فرمائیں گے۔ چنانچہ بعض روایات کے مطابق 40 دن کے بعد اور بعض روایتوں کے مطابق تفسیر روح المعانی کے حوالے سے مفتی معیار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ 1 دن اور 1 رات گزر جانے کے بعد حضرت مریم جب اپنے قبیلے میں تشریف لائیں تو گودی میں بچہ تھا۔ اب 1 دن اور 1 رات کے گزرے ہوئے اس بچے نے اللہ کے حکم سے اپنی والدہ کی پاک دامنی کو بیان فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، تو اسے گود میں لے کر اپنے قوم کے پاس تشریف لائیں۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، وہ بولے اے مریم بے شک تو نے بہت بری بات کی۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن تو ہمارا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی، یعنی خاندانی شرافت کو بتایا کہ تمہارا باپ بھی اعلیٰ خاندان اور اعلیٰ شرافت کا مالک تھا، تمہاری والدہ بھی باکردار خاتون تھی، تو مریم آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ وما کانت امک، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ اب یہاں ہارون سے مراد یا تو آپ کے قبیلے میں ایک نہایتی اچھا پارسا اللہ کا ولی تھا جس کا نام ہارون تھا، اس مناسبت سے آپ کو اخت ہارون یعنی ہارون کی بہن کہا گیا، یا حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، آپ اس خاندان سے تھی تو اس مناسبت سے اخت ہارون یعنی ہارون کی بہن کہا گیا۔ تو یہ بھی بات مشہور ہے کہ آپ کے قبیلے میں جو آپ کا قریبی رشتہ دار بھائی تھا اس کا نام ہارون تھا، بعض کتابوں میں آتا ہے اللاتی بھائی تھا یعنی باپ کی طرف سے بھائی تھا، اور بڑا نیک اور پارسا تھا، لوگوں میں بڑا مشہور تھا وہ، تو اس لیے اخت ہارون کہا گیا۔ تو اس سے یہ بات بھی مفسرین نے لکھی ہے کہ اپنے بچوں کے نام نبیوں کے نام پہ رکھنا یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ کار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا تھا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اولاد اور اپنے بچوں کے نام اللہ کے نبیوں، ولیوں اور اسی طرح صحابہ کرام کے نام پہ رکھے جائیں، یہی اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہے، اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا جس گھر میں محمد یا احمد نام کا بچہ ہوتا ہے اس گھر کی زیارت کے لیے اللہ کی رحمتوں کے فرشتے آتے ہیں، اور فرمایا جس دسترخوان میں محمد یا احمد نام کا بچہ بیٹھتا ہے اس دسترخوان پہ اللہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کے نام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ رکھنا چاہیے،
نہ کہ جناب فلمی اداکاروں کے نام پہ، انگریزوں کے نام پہ اور اس طرح ہندوؤں کے ناموں پہ نہیں، اللہ کے نبیوں کے ناموں پہ اپنے بچوں کا نام رکھنا یہ بڑی خوش نصیبی اور اچھی بات ہے۔ تو حضرت مریم کا اللاتی بھائی تھا اور بڑا اللہ کا نیک بندہ تھا، اس مناسبت سے یہ کہا گیا کہ اے ہارون کی بہن، آپ کا باپ بھی بڑا پارسا تھا، آپ کی ماں بھی بڑی پارسا تھی، اور آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ تو اب آپ تو خاموش تھی اللہ کے حکم سے، اور بعض دفعہ خاموشی بڑا کام دیتی ہے، اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا السکوت سلامت، خاموشی میں سلامتی ہے، من سکت نجا، جو چپ رہا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اب آپ خاموش رہیں، چپ رہیں، آپ یہاں نہ بولی، فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ فرمایا جو کہ غور میں تھے کہ ان سے پوچھو۔ اب وہ بڑے حیران ہوئے قوم کے سردار کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتی ہیں، یہ ایک دن کا بچہ یہ کیا بولے گا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو پگوڑے میں ہے بچہ، جو بالکل ابھی گود میں ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ ابھی یہ گفتگو کر ہی رہے تھے تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی اور اپنی والدہ کی پاک دامنی کا اظہار فرمایا، اور آپ بول پڑے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بچے نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ سب سے پہلی گفتگو ہی آپ کی یہ تھی کہ اللہ نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا تھا کہ دنیا میں آپ کئی لوگ آپ کو اللہ کہیں گے یا اللہ کا بیٹا کہیں گے، تو آپ نہ اللہ ہیں نہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ آپ عبد اللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اور پھر فرمایا اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، یعنی انجیل کی صورت میں جو اللہ مجھے کتاب عطا فرمایا، اللہ نے پہلے ہی آپ کو اس کا علم عطا فرما دیا۔ وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، اور آپ نے بقیہ بھی اپنی صفات بیان فرمائی۔ یہاں حضرت مریم کی پاک دامنی کو اللہ رب العالمین نے ایک بچے کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی پاک دامنی کا اظہار فرمایا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام پہ جب تہمت لگی تو ایک بچے نے آپ کی پاک دامنی کا اظہار کیا، اور بچے نے آپ کی پاک دامنی کو بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جب اسی طرح تہمت لگی، جس عورت نے تہمت لگائی تھی اسی نے ہی آپ کی پاک دامنی کو بیان کیا، لیکن جب باری آئی امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، آپ کے اوپر بھی اسی طرح الزام لگایا گیا، اور آپ کی پاک دامنی کے متعلق رب چاہتا تو کسی درخت سے گواہی دلا دیتا، کسی کوئی پتھر بول پڑتا، کوئی جانور بول پڑتا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ آپ کی پاک دامنی کے لیے اللہ نے قرآن کی 17 آیات مبارکہ نازل فرمائی، کیونکہ نسبت اعلیٰ تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ اور ام المومنین قیامت تک ہونے والے جتنے مسلمان ہیں سب کی ماں کہلانے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے متعلق اللہ نے قرآن پاک کی سورہ نور نازل فرمائی، اور اس میں 17 آیات مبارکہ آپ کی پاک دامنی کے متعلق بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان پاک ہستیوں کی محبت نصیب فرمائے، ان کی عقیدت نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد